بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں شجیع اللہ فراست. آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. شالی بنڈا، خلوت روڈ، حیدرآباد. علم اخوان کی ترقی کا ضامن ہے. قوم کے نونہالوں کی فکری تربیت کا مرکز آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسیلنس. تمام نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے آگے، جس میں عصری تعلیم سے لیس صحت مند تعلیمی ماحول، اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ، قرآن اور دینیات کی لازمی تعلیم، اسپورٹس کے ساتھ ساتھ طلبہ اور طالبات کے لیے سیمینارز، ادبی اور کلچرل پروگرامز. آسٹر اکیڈمی، دا اسکول آف ایکسیلنس. Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsher Ganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. مہاراجہ دولہا ہاؤس کی فخریہ پیشکش. 37 سال مکمل ہونے پر سوٹس اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 70% کم دام میں حاصل کیجیے. باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے. 30,000 کی سوٹس اور شیروانی کی خریداری پر 30,000 کی پگڑی، موتی کا مالا اور تلوار بالکل مفت پہنیے. آپ مارکیٹ میں دام معلوم کر لیں اور پھر تشریف لائیں. یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر. ایک ہی دام، ہول سیل دام. ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد اور گن فاؤنڈری ایبٹس. 60 دن کی جنگ بندی اور 10 ہوسٹیجز کو چھوڑنے کے لیے امریکہ کی تجویز پر غور کر رہے ہیں، حماس نے کی تصدیق. غازہ میں اسرائیلی بربریت جاری، تازہ حملوں میں درجنوں فلسطینی شہید. ایتمار بن گویر نے کہا پوری طاقت لگا دینی چاہیے. صدر میکرون نے اسرائیل کے خلاف پابندیوں کی دی دھمکی، کہا فلسطینی ریاست بنانا اخلاقی فرض، سیاسی ضرورت ہے. کئی ملکوں نے کی یہودی بستیوں کے پروجیکٹ کی مذمت، فن لینڈ اور اسپین نے امن کے لیے خطرہ قرار دیا. اسرائیل کے سویلین جہازوں کو نشانہ بنائیں گے. صنعا ایئرپورٹ پر حاجیوں کے جہاز پر حملے کے بعد حوثیوں نے دی وارننگ. نارتھ کوریا نے یوکرین جنگ میں رشیا کی مدد کے لیے 14,000 سپاہی، 100 بیلسٹک میزائلز بھیجے. نئی رپورٹ میں ہوا خلاصہ. پاکستان دہشت گردی کرے گا تو فیصلہ کن جواب دیں گے، مودی کا خطاب. کانپور میں پہلگام شہید کے رشتہ داروں سے ملاقات. امت شاہ پاکستانی شیلنگ سے متاثرہ لوگوں سے ملے، راحت پیکیج کا کیا اعلان. انڈیا اور پاکستان نے سرحدوں پر سپاہی کم کیے، 22 اپریل سے پہلے کی سطح پر پہنچ گئے. پاکستانی فوجوں کے چیف کا انٹرویو.
ہیڈ لائنس آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے بات غازہ اور فلسطین کی۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ غازہ جنگ بندی کے لیے امریکہ نے ایک نئی تجویز پیش کی ہے جس میں تنظیم کے مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود تجویزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ حماس کے ایک عہدیدار نے کہا کہ جنگ بندی کے تعلق سے میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں، تجویزوں پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، اب تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ حماس کو امریکہ کے نمائندے اسٹیو وٹکاف کی طرف سے نئی تجویزیں ملی ہیں۔ حال ہی میں کہا گیا تھا کہ حماس نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں وٹکاف کے ساتھ ایک شروعاتی سمجھوتہ کیا ہے۔ اس دوران وائٹ ہاؤس نے اشارہ دیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غازہ جنگ بندی کے بارے میں اہم اعلان کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے جو نئی تجویز سامنے آئی ہے اس کے مطابق جنگ بندی 60 دنوں کے لیے ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمجھوتے کی ضمانت دیں گے، 10 زندہ اسرائیلی ہوسٹیجز کو چھوڑا جائے گا، 18 ہوسٹیجز کی لاشیں بھی حوالے کی جائیں گی، غازہ کے لیے انسانی مدد بھیجی جائے گی، 10 اسرائیلی ہوسٹیجز کے بدلے 80 فلسطینی قیدیوں کو جنہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی چھوڑا جائے گا۔ اس کے علاوہ 1111 دوسرے فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا جنہیں حالیہ مہینوں میں پکڑا گیا تھا۔ غازہ میں اسرائیل کے حملوں میں جمعے کو کم سے کم 20 فلسطینی جاں بحق ہوئے جو مدد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ الگ الگ مقامات پر حملوں میں کئی فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ جمعرات کو 40 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ جبالیہ ریفیوجی کیمپ میں جمعے کو کیے گئے ایک حملے میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ نارتھ غازہ میں الگ الگ حملوں میں کم سے کم 4 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیل کے کٹر وزیر نے غازہ میں مکمل طاقت استعمال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کے کٹر وزیر ایتمار بن گویر نے کہا کہ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کو کوئی بہانے نہیں کرنا چاہیے اور پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے حماس کو مٹا دینا چاہیے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے غازہ بحران پر اسرائیلیوں کے خلاف پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے۔ صدر میکرون نے کہا کہ ایک فلسطینی ریاست بنانا انٹرنیشنل کمیونٹی کا اخلاقی فرض اور سیاسی ضرورت ہے۔ سنگاپور کا دورہ کرتے ہوئے میکرون نے کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھوک کے بحران پر خاموش نہیں بیٹھ سکتی، اسرائیل پر عالمی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ سنگاپور کے وزیر اعظم کے ساتھ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے میکرون نے کہا کہ ناکہ بندی کی وجہ سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جو ناقابل قبول ہے اور اسے برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ کئی ملکوں نے اسرائیل کی طرف سے غازہ میں 22 نئی یہودی بستیوں کو منظوری دینے کی مذمت کی ہے۔ یہ کئی دہوں میں یہودی بستیوں کے پھیلاؤ کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے۔ فن لینڈ کی وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ یہودی بستیاں عالمی قانون کے مطابق غیر قانونی ہیں۔ اسپین نے یہودی بستیوں کی مذمت کی۔ وزارت خارجہ نے میڈرڈ میں کہا کہ اس فیصلے سے 2 ریاستی حل کو دھکا لگے گا اور یہ امن کے لیے خطرہ ہے۔ اسپین نے مغربی کنارے میں فوجی آپریشنز میں تیزی پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ یہودی بستیوں کا پھیلاؤ اسرائیل فلسطین مسئلے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ فلسطینیوں نے بھی اس پروجیکٹ کو رد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس سے تناؤ اور بڑھے گا۔ بعض فلسطینی تنظیموں نے کہا ہے کہ اسرائیل سے نمٹنے کے لیے مزاحمت ہی ایک راستہ ہے۔ یمن کے حوثیوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے سویلین ہوائی جہازوں کو اب وہ نشانہ بنانا شروع کریں گے۔ صنعا ایئرپورٹ پر حاجیوں کے ایک جہاز پر حملے کے بعد یہ وارننگ دی۔ حالیہ عرصے میں حوثیوں نے کئی بار اسرائیل کے تل ابیب ایئرپورٹ پر حملے کیے تھے۔ حوثی سورسز کے حوالے سے میڈیا کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب اسرائیل کے سویلین جہاز ان کے نشانے پر ہوں گے۔ اس طرح اسرائیل اور حوثیوں کے درمیان جھڑپوں میں اور ٹکراؤ میں ایک نئی صورتحال پیدا ہوگی۔ غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے ہی حوثیوں اور اسرائیل میں تناؤ ہے۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے حوثی مسلسل ریڈ سی میں جہازوں پر حملے کر رہے تھے۔ جب امریکہ اور برطانیہ نے اس پر حملے کیے تو امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں کو بھی انہوں نے اپنا نشانہ بنایا، لیکن حالیہ عرصے میں امریکہ اور حوثیوں کے درمیان کچھ مفاہمت ہوئی ہے اور اب دونوں ایک دوسرے کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں، لیکن حوثی غازہ کے فلسطینیوں کی تائید میں اسرائیل میں حملے کر رہے ہیں۔ خاص طور پر بن گورین ایئرپورٹ پر کئی حملوں کی وجہ سے وہاں کی ٹریفک متاثر ہوئی ہے۔ سعودی عرب نے ایران سے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ نیوکلیئر سمجھوتہ کر لے اور اس کے ذریعے وہ اسرائیل کے حملے سے بچ سکتا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے اپنے بیٹے پرنس خالد بن سلمان کو ایک پیغام کے ساتھ ایران بھیجا جو سپریم لیڈر سید علی خامنائی کو پہنچا دیا گیا۔ پرنس خالد ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے ٹرم میں امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر تھے۔
ایران نے نیوکلیئر سرگرمیوں کے بارے میں آسٹریا کی ایک انٹیلیجنس رپورٹ کو رد کر دیا ہے اور اسے بے بنیاد اور جھوٹی قرار دیا ہے۔ اس رپورٹ میں الزام لگایا گیا تھا کہ ایران سرگرمی سے نیوکلیئر ہتھیاروں کے پروگرام پر عمل کر رہا ہے اور اپنی میزائل صلاحیتیں بڑھا رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس سلسلے میں آسٹریا سے وضاحت طلب کی ہے۔ آسٹریا کی یہ رپورٹ ایک ایسے وقت آئی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے۔ بات چیت کے 4 دور اب تک ہو چکے ہیں۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان بہت جلد ایک ڈیل ہو سکتی ہے۔ ایسی بھی خبریں آئی ہیں کہ امریکہ نے اسرائیل کو ایران کے نیوکلیئر سائٹس پر حملوں کے خلاف خبردار کیا ہے۔ سلسلے کو نارتھ کوریا نے پچھلے سال یوکرین کے خلاف جنگ میں رشیا کی مدد کے لیے 14,000 سپاہی، 100 بیلسٹک میزائلز اور ہتھیار اور گولہ بارود کی بڑی تعداد روانہ کی ہے۔ ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ یہ رپورٹ نارتھ کوریا نے رشیا کو بھیجی ہے اور اس کا خلاصہ کیا گیا ہے۔ اس کے بدلے رشیا نے نارتھ کوریا کو جدید ہتھیار اور ٹیکنالوجی دی ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ رشیا اور نارتھ کوریا دونوں نے یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے لگائی گئی ہتھیاروں کی پابندیوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ مغربی ملکوں نے رشیا اور نارتھ کوریا کے درمیان اس طرح کے فوجی تعاون پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ حالیہ عرصے میں یوکرین جنگ بندی کی کئی کوششیں ہوئی ہیں لیکن اب تک ان کوششوں میں ناکامی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کو وارننگ دی ہے کہ آپریشن سندور انڈیا کا محض ایک تیر تھا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ مودی بہار کے کراکٹ میں ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور دنیا نے بھارت کی بیٹیوں کے سندور کی طاقت کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دہشت گردی کی کوئی اور کارروائی کی گئی تو پاکستان کو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کانپور میں پہلگام حملے میں شہید شبھم دویدی کے خاندان سے ملاقات کی اور انہیں حکومت کی طرف سے ہر طرح کی مدد کا یقین دلایا۔ وزیر اعظم مودی نے بہار اور اتر پردیش دونوں ریاستوں میں کئی ترقیاتی پروگراموں کا افتتاح کیا۔ ایک دن پہلے انہوں نے بنگال کا دورہ کیا تھا اور بنگال میں بھی ترقیاتی پروگراموں کا افتتاح کیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مغربی بنگال کی ممتا بنرجی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ خوشامد کے لیے شرپسندوں کو اور سماج دشمن عناصر کو چھوٹ دے رہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مرشد آباد کے تشدد کا حوالہ دیا تھا۔ دوسری طرف ممتا بنرجی نے وزیر اعظم مودی کے الزامات کو رد کر دیا اور کہا کہ وہ کل الیکشنز کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم مودی آپریشن سندور کا استعمال سیاسی مقصدوں کے لیے کر رہے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ پاکستان کو سمجھنا چاہیے کہ وہ آزادی کے بعد سے انڈیا کے خلاف دہشت گردی کا جو خطرناک کھیل کھیل رہا ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ گوا کے ساحل پر طیارہ بردار جہاز INS وکرانت پر نیوی کے سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے راجناتھ سنگھ نے پاکستان کو سخت وارننگ دی اور کہا کہ انڈیا دہشت گردی کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ راجناتھ سنگھ نے دعویٰ کیا کہ آپریشن سندور میں اگر نیوی حرکت میں آتی تو پاکستان کو 4 حصوں میں بانٹا جا سکتا تھا۔ مرکزی حکومت نے پاکستان کے ساتھ حالیہ جھڑپوں کے دوران پاکستانی شیلنگ سے متاثرہ لوگوں کے لیے خصوصی راحت پیکج کا اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ موجودہ 90,000 انڈر گراؤنڈ بنکرز کے علاوہ سرحدی علاقوں میں رہنے والوں کی مدد اور حفاظت کے لیے مزید قدم اٹھائے جائیں گے۔ پونچھ میں متاثرہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ حکومت نقصانات کا جائزہ لے رہی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے شیلنگ میں مرنے والوں کے ارکان خاندان کو سرکاری نوکریوں کے اپوائنٹمنٹ لیٹرز حوالے کیے۔ امت شاہ نے آپریشن سندور کے بعد پہلی مرتبہ جموں کا دورہ کیا۔ انہوں نے اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ آل پارٹی ڈیلیگیشنز الگ الگ ملکوں میں آپریشن سندور اور دہشت گردی کے بارے میں انڈیا کا نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں۔ ایسا ایک ڈیلیگیشن جمعے کو لاتویا پہنچا۔ جے پانڈا کی قیادت میں انڈیا کا ایک آل پارٹی ڈیلیگیشن سعودی عرب کا دورہ مکمل کرنے کے بعد موراکو روانہ ہو گیا۔ اس ڈیلیگیشن میں اسد الدین اویسی بھی شامل ہے۔ ایک دن پہلے ریاض میں خطاب کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ میں شامل کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان عرب ملکوں اور مسلم ملکوں کو گمراہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں اور انہیں اپنے انڈین ہونے پر فخر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انڈیا میں کئی قابل احترام علماء رہتے ہیں۔ اس ڈیلیگیشن نے سعودی عرب کے مملکتی وزیر خارجہ عادل الجبیر اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقات کی۔ اس ڈیلیگیشن نے ایک یونیورسٹی اور ایک تھنک ٹینک کا بھی دورہ کیا۔ عہدیداروں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے بھیجے جانے والے ان ڈیلیگیشنز کا اچھا اثر پڑ رہا ہے۔ اس دوران کانگریس پارٹی نے کہا ہے کہ پہلگام حملے اور آپریشن سندور کے بعد بھی ملک کی خارجہ پالیسی ناکام ہے اور کوئی بھی ملک پاکستان کو دہشت گرد ریاست نہیں سمجھتا اور پاکستان کے ساتھ سمجھوتے کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران
शिव सेना यूबीटी लीडर संजय रावत ने कहा कि पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद 6 दहशतगर्द अब तक नहीं पकड़े गए। उन्होंने तंज किया कि शायद ये लोग इसीलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया सरहदों पर सिपाहियों में कमी कर रहे हैं और झड़पों से पहले की सतह पर आने के करीब हैं। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम लगभग 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस जा चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच मुस्तकबिल में तनाव में इजाफे का ख़तरा बढ़ गया है क्योंकि इस बार लड़ाई कश्मीर के मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं थी। सिक्किम में टूरिस्टों की एक गाड़ी तीस्ता नदी में गिर पड़ी। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया और 2 जख्मी हुए और 8 लापता हैं। 2 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सोनम भाटिया ने बताया कि लापता लोगों की तलाश का काम जारी है। थाईलैंड के एक जू में एक शेर ने एक इंडियन टूरिस्ट पर हमला कर दिया जो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। इस वाक़े का वीडियो वायरल हो गया है जिसके बाद वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के ताल्लुक से अलग अलग ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। ये वाक़या थाईलैंड के फुकेट में पेश आया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. शाली बंडा, खिलवत रोड, हैदराबाद। इल्म अखवान की तरक्की का जामिन है। कौम के नौनिहालों की फिक्री तरबियत का मरकज। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तमाम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में सबसे आगे, जिसमें असरी तालीम से लैस सेहतमंद तालीमी माहौल, अखलाकी तरबियत पर खुसूसी तवज्जो, कुरान और दीनियात की लाजमी तालीम, स्पोर्ट्स के साथ साथ तलबा और तालिबात के लिए सेमिनार्स, अदबी और कल्चरल प्रोग्राम्स। ऑस्टर एकेडमी, द स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। Academic Heights Public School believes that the better future lies where children can learn themselves. Academic subjects and extracurricular activities. We encourage children to think independently and develop their own dreams. Montessori Lab, digital teaching system, CBSE syllabus with international standards, well-qualified teachers, art and self-reliant activities, spacious play area for kids. Admissions are open. Academic Heights Public School, Shamsherganj, Malakpet, Charminar and Dilsukh Nagar. महाराजा दूल्हा हाउस की फख्रिया पेशकश 37 साल मुकम्मल होने पर सूट्स और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 70% कम दाम में हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। 30,000 की सूट्स और शेरवानी की खरीदारी पर 30,000 की पगड़ी, मोती का माला और तलवार बिल्कुल मुफ्त पहनिए। आप मार्केट में दाम मालूम कर लें और फिर तशरीफ लाएं। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर। एक ही दाम, होलसेल दाम। एबिट्स सर्किल, सिद्दी अंबर बाजार, गोल मस्जिद और गन फाउंड्री एबिट्स। 60 दिन की जंग बंदी और 10 होस्टेजेस को छोड़ने के लिए अमेरिका की तजवीज पर गौर कर रहे हैं, हमास ने की तस्दीक। गाजा में इसराइली बर्बरियत जारी, ताज़ा हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। इतमार बिन गुएर ने कहा पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। सदर मैक्रोन ने इसराइल के खिलाफ पाबंदियों की दी धमकी, कहा फलस्तीनी रियासत बनाना अखलाकी फर्ज, सियासी जरूरत है। कई मुल्कों ने की यहूदी बस्तियों के प्रोजेक्ट की मजम्मत, फिनलैंड और स्पेन ने अमन के लिए खतरा करार दिया। इसराइल के सिविलियन जहाज़ों को निशाना बनाएंगे, सना एयरपोर्ट पर हाजियों के जहाज पर हमले के बाद हूसियों ने दी वार्निंग। नॉर्थ कोरिया ने यूक्रेन जंग में रशिया की मदद के लिए 14,000 सिपाही, 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स भेजे, नई रिपोर्ट में हुआ खुलासा।
پاکستان دہشت گردی کرے گا تو فیصلہ کن جواب دیں گے، مودی کا خطاب۔ کانپور میں پہلگام شہید کے رشتہ داروں سے ملاقات۔ امت شاہ پاکستانی شیلنگ سے متاثرہ لوگوں سے ملے، راحت پیکیج کا کیا اعلان۔ انڈیا اور پاکستان نے سرحدوں پر سپاہی کم کیے، 22 اپریل سے پہلے کی سطح پر پہنچ گئے، پاکستانی فوجوں کے چیف کا انٹرویو۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔